بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم يا رسول الله انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا بڑا برکتاں والا نامودا لے کے بخت اپنے نو سوار درو چھوٹ جان گی مشکلاں غم سارے دم دم نل ورد پکار درو کوئی یاد کرے تے کوئی یاد کر دے بن کے سون نبی مختار دارو فتح چمیں گی قدم منظور تیرے جند پاک محمد توار دارو صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھئے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا والدیک والک و اصحابک یا حبیب اللہ مل کے پڑھئے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلا والدیک والک و اصحابک یا رحمت للعالمین کملی والے میں صدقے تیری یاد تو کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آکے جو بے قراراں دے کم آگئی کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آکے جو بے قراراں دے کم میں آگئی ایسی باغے مدینہ چوئی اٹھی مہک ایسی باغے مدینہ چوئی اٹھی مہک کئیاں دکھیاں بیماراں دے کم آگئی سارے محبت نہ بول کر کہہ لو کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آکے جو بے قراراں
دکا میں آ گئی ایسی باغے مدینہ چوٹھی مہک کئیاں دکھیاں بیماراں دکا میں آ گئی شان صدیق فاروق باقی دساں کیتا اللہ نے نا دایو اچا نشان سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی پایا سونا نبی جد اس دنیا تے آئیاں دائیاں ہزاراں فی مکے دول جیری ڈاچی قدم ایک نچک دی سی چل جیری ڈاچی قدم ایک نسک دی سی چل عرش دے شاہ سواراں دکم آ گئی جیری ڈاچی قدم ایک نسک دی سی چل عرش دے شاہ سواراں دکم آ گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دکم آ گئی نام رہنا سدا میرے آقا دے مر مٹ جان سارے شکیان نام رہنا میرا میرے آقا دے مر مٹ جان سارے شکیان جیر بن گئے سنا خان بھی دے تھے جیر بن گئے سنا خان بھی دے تھے جان دی بیمار دکم آ گئی کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دکم آ گئی جیسی باغے مدینہ چوٹھی مہک کئیاں دکھیاں بیماراں دکم آ گئی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور فخر دو عالم باعث تخلیق کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء شب اسرا کے دلہا تاجدار نبوت و رسالت تاجدار انبیاء شافع روز جزا شہنشاہ بطحا سیدنا و مولانا و ملجانا و معوانا محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرنے تو بعد معزز سامعین و ناظرین اللہ تعالیٰ کا لا تعداد دفعہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور اللہ نے ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، ربیع الاول شریف کا مہینہ صرف چند دنوں کی دوری پر ہے
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی ہر صاحب ایمان کو خوش کرتی ہے، کیونکہ اس مہینے میں اس کے آقا کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے۔ تو ہم اب تو کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ آج کے نہیں بڑی مدتوں سے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میلاد، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، یہ چراغاں کرنا، یہ لائٹیں لگانا، یہ جلسے کرنا، یہ جلوس کرنا، یہ میلاد کرنا، یہ نعرے لگانا، یہ جھنڈے اٹھانا، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو بظاہراً کہنے والے بھی امتی کہلاتے ہیں کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہے اپنے نبی کا میلاد کرنا، اپنے نبی کا جلوس نکالنا، اپنے نبی کی عزت اور حرمت کی بات کرنا، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ لیکن آپ مجھے بتائیں، جب 25 دسمبر آتا ہے، پوری دنیا میں لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ کرسمس ڈے مناتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں بڑا دن کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت کے آئینے میں دیکھا جائے تو سب سے چھوٹا دن 25 دسمبر کا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پوری دنیا میں اعلان ہو گیا جی کرسمس کا کہ ہم منا رہے ہیں عید، کس کی جی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ بھائی قرآن و حدیث میں تو اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اب جنوری فروری تو نہیں تھا۔ یہ 25 دسمبر کی جو تاریخ ہے یہ خود ان لوگوں نے طے کی ہوئی ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قرآن کہتا ہے کہ اس دن پر بھی سلام، جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس دن بھی سلام جس دن وہ اٹھائے گئے۔ تاریخ کیا ہے یہ کوئی ڈیسائیڈ نہیں، کوئی قرآن حدیث اس بات پہ خاموش ہے کس تاریخ کو طے ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں جس کے بارے میں قرآن بھی شاہد نہیں، حدیث بھی شاہد نہیں، چلو اس کے بعد ہماری ملت کے علماء نے بھی نہیں لکھا کہ 25 دسمبر کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، چلو تم مانتے ہو ہم بھی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، لیکن اس دن پورا یورپ، پوری دنیا، ہمارے اس ملک خداداد پاکستان میں عیسائی کمیونٹی کرسمس ڈے مناتی ہے، اور وہی لوگ جا کر ان کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم مبارکباد نہیں دیتے، ہم مبارکباد نہیں دیتے کیونکہ وہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یعقوب نامی شخص نے پیدا کیا، اس کا نکاح ہوا حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے روح پھونکی اور جناب جبریل علیہ السلام کی پھونک سے وہ پیدا ہوئے، یہ کفری عقیدہ ہم نہیں رکھتے۔ لیکن جب سرعام پوری دنیا میں کفر ہوتا ہے تب کوئی بندہ نہیں کہتا کہ جی یہ کفر کر رہے ہیں۔ کبھی کسی بندے کی زبان سے جملہ سنا تم نے کس نے کہا ہو کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کرسمس ڈے منانا؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے بارے میں بات کی تو سزا سخت بھگتنا پڑے گی، لیکن یہی کلمہ پڑھنے والے، یہی لوگ جو کہتے ہیں ہم بھی رسول اللہ کے غلام ہیں، جب ربیع الاول شریف آتی ہے پھر کہتے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے جشن منانا، کہاں پہ لکھا ہے میلاد منانا، کہاں پہ لکھا ہے جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا۔ ہم کہتے ہیں کبھی ان سے پوچھو جا کر جو کرسمس ڈے مناتے ہیں، تب تم خاموش ہوتے ہو، لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو تم کہتے ہو کہاں پہ لکھا ہے؟ اگر تمہیں عقل ہوتا، شعور ہوتی تو تم بول کے کہتے کہ امتی جو ہوتا ہے نا کلمہ پڑھنے والا، وہ حضور کے آنے سے پہلے جس گمراہیوں میں موجود تھا، اب اس کے آقا نے آ کر اس کو اسلام جیسی دولت سے نوازا اور حق اور سچ کی پہچان کروائی۔ اب قرآن کی بڑی آیات ہیں
جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے نبی کا جشن عید میلاد النبی منا لو، وہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے پوری تفصیل بیان کروں گا. لیکن آج جس موضوع پر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کہتے ہیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ نے منایا یا نہیں منایا، یہ بات الگ ہے. آج ہم تمہیں بتائیں گے کہ ابھی میرے آقا دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، تب بھی میرے آقا کا جشن عید میلاد النبی منایا جاتا تھا. حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو حضور کے جشن، حضور کی آمد کی خبریں، حضور کے آمد کے نغمے، حضور کی آمد کی ثنا خوانی گلیاں گلیاں کڑیا کڑیا بستی بستی ہو رہی تھی. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بھائی صاحب یہ ہمیں نہ آ کر کہو کہ کہاں پہ لکھا یا کہاں پہ نہیں، لیکن ہمارا تو یہ عقیدہ واضح ہے. یہ ہم واضح کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں درس دے دیا کہ حشر تک ہم اپنے آقا مولا کی پیدائش کا جشن منائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی وہ کیسر و کسرا کے کنگرے بھی گر گئے تھے، ان کے عالی شان محلات بھی تھر تھرانا شروع ہو گئے. ان کے نجومیوں نے کہا کہ جس کے بارے میں خبریں دی گئی ہیں وہ نبی آج تشریف لے آئے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میرے آقا آئے تھے وہ فارس کے قلعے تب بھی تھر تھرانے لگ گئے، اور قیامت تک ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ہم بھی اپنے آقا کے نعرے ایسے لگائیں گے جہاں جہاں تمہارے قلعے بنے ہوئے وہاں وہاں گر جائیں گے. یہ حضور کے عاشق یہ نعرہ لگائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کے ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ہم تو اپنے آقا کی بات کرتے جائیں گے. بھائی صاحب نبی کریم صاحب الاخلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت ہی ایسی ہے. حضور سید عالم اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے محبوب ہم نے تمہیں بھیجا ہے سارے جہاں کے لیے رحمتیں بنا کر، ہر جہان کے لیے. عالم ایک دنیا کو کہتے ہیں لیکن عالمین ہر جہان کو کہتے ہیں. جتنے کلہم جہان ہیں، کتنے جہان ہیں یہ میرا اللہ جانتا ہے. یہ انسانیت کا جہان الگ ہے، یہ عالم اجسام ہے، عالم ارواح ہے، عالم ناسوت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم جباروت ہے. یہ جتنے جہان ہیں نیچے زمین میں سمندروں میں اللہ کی پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ صرف دنیا والوں کے لیے نہیں، عالمین عالم کی جمع ہے. اے محبوب ہم نے ہر جہان کے لیے تجھے رحمت بنایا ہے. اب آپ سادہ سا سوال کر لیں گے نا کہ کس کس جہان کے لیے رحمت ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب ہم تو جانتے ہی نہیں کہ کتنے کے جہان ہیں، کہاں تک جہان ہیں. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ انسانوں کے جہان کے علاوہ 70,000 اور بھی جہان ہیں. یہ ایک جہان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ 70,000 اور بھی جہان ہیں. تو سادہ سا سوال ہے تو جواب بھی سادہ سا ہے کہ جس عالم کا خدا میرا اللہ ہے اس جہان کے لیے رحمت میرے نبی بن کر آئے ہیں. وہ رب العالمین ہے تو اس نے اس کو رحمت للعالمین بنایا ہے. اور اس سے بھی سادہ سوال لے لیں تو وہ یہ ہے کہ جی کہاں تک حضور نبی ہے، تو پھر یاد رکھیں جہاں تک میرا خدا خدا ہے وہاں تک میرا مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. اب تم خدا کی خدائی کو ناپ سکتے ہو، تول سکتے ہو کہ کہاں تک خدا کی خدائی یا نہیں؟ تمہاری عقل میں اتنا شعور نہیں کہ تم خدا کو خدا کی خدائی تک محدود رکھ سکو. پھر یاد رکھو اگر تم خدا کی خدائی کو نہیں ناپ سکتے تم پھر میرے آقا کی رحمت کو بھی نہیں ناپ سکتے. جہاں جہاں تک جدھر جدھر تک
اللہ رب العالمین کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کریم کی مصطفیٰ ہے. اور اے محبوب ہم نے ہر جہان کے لیے رحمت بنایا. جب میرے آقا تشریف لائے حضور کے آنے سے صرف انسانوں کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ ماں کو ماں کا حق ملا, باپ کو باپ کا حق ملا, بہن کو بہن کا حق ملا, رشتہ داروں کو رشتہ داری کے حقوق حاصل ہوئے, یتیموں کو, مسکینوں کو, بیواؤں کو, جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان کو بھی میرے آقا نے حق حقوق دیے. وہ معاشرہ جو ظلمت میں ڈوبا ہوا تھا, جو اپنی جان کے بھی حقدار نہیں تھے, جنہوں نے ایسا ستم اس زمانے میں جاری کیا کہ جس کو دیکھ کر انسانیت ویسے ہی شرمندہ ہو جائے. جب یہ نبوت کا سورج طلوع ہوا پھر اس کے طلوع ہونے سے ایسے ظلمت کے اندھیرے چھٹے کہ ہر طرف سے جہاں پہ بتوں کی آوازیں آتی تھی, جہاں پہ لوگ اپنے بتوں کے نام لے لے کر تسبیحاں کرتے تھے, پھر ہر طرف سے وہی لوگ تھے جو صبح بھی ہوتی, رات بھی ہوتی, دوپہر بھی ہوتی, سفر میں ہوتے, گھر ہوتے, باہر ہوتے, جہاں بھی ہوتے, ان کی زبانوں پہ یا میرے اللہ کا نام تھا یا میرے مصطفیٰ کا نام رہتا تھا. حضور کے آنے سے, پھر آقا کریم کے آنے سے اکیلے انسانوں کو نہیں, پرندوں کو بھی حقوق ملے, جانوروں کو بھی حقوق ملے. میں ایک بات دلائل النبوہ البیہقی سے نقل کرتا ہوں. امام ابو نعیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ شریف سے باہر نکلے تو جنگل میں سے گزرتے ہوئے کسی صحابی نے درخت کے اوپر گھونسلے سے ایک چڑی کے بچے کو اٹھا لیا, تو وہ اٹھا کر اپنے ساتھ رکھ لیا. تو ہم چل رہے تھے تو ایک چڑیا آقا کریم کے سر مبارک پہ گھوم رہی تھی, بار بار وہ گھومتی رہی اور چڑچڑا رہی تھی, اپنی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب اس کی جانب دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ, یہ بتاؤ تم میں سے کس بندے نے چڑیا کے بچے کو اٹھایا ہے. بھائی صاحب کوئی سائنس کی ایسی بولی ہے, کوئی ایسی مشین ہے جو چڑیا کی زبان کی ترجمانی کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے اپنے محبوب کو ہی وہ علم عطا کیا ہے کہ کوئی جس زبان میں بھی آ کر کہے میرا محبوب اس کی بھی باتیں سن لیتا ہے. جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم میں سے کون سا بندہ ہے جس نے اس چڑیا کے بچے کو اٹھایا ہے. تو ایک صحابی نے اس بچے کو نکالا, کہنے لگا کہ حضور میں نے اٹھایا تھا, مجھے خوبصورت لگا تو میں نے اٹھا لیا. حضور نے فرمایا جب سے تو نے اپنے بچے کو اٹھایا ہے نا, اس کے بچے کو چڑیا کے, یہ اس ٹائم کی یہ ماں بیچاری میرے سر پہ آ کے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ آپ کے غلام نے میرا بچہ اٹھایا ہے, آپ اس کو کہیں کہ میرے بچے کو واپس رکھ کے آئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پرندوں پر بھی رحم کرو گے تو اللہ تم پر بھی رحم فرمائے گا. یار مجھے بتائیں ایک چڑیا کا بھی حق حقوق تو میرے آقا نے دلایا کہ جانوروں پہ بھی رحم کیسے کرنا ہے. تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن منبر شریف پہ بیٹھ کر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب سن لینا, یہ تمہارے لیے حدیث سنا رہا ہوں. نبی کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رو رہے تھے نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور کیا بات ہے, کس لیے رو رہے ہیں؟ حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, ہر چیز قربان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بتائیں ہمیں کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے آج اپنے بھائی یاد آ رہے ہیں, مجھے آج اپنے بھائی یاد آ رہے ہیں. یا نبی اللہ ہم آپ کے غلام ہیں, ہمیں آپ حکم کریں. حضور کون سے بھائی؟ یا رسول اللہ ہم نے کیا آپ کی تصدیق نہیں کی؟ حضور آپ کی ابرو کے اشارے پر ہم اپنا تن من دھن قربان نہیں کر دیتے؟ یا نبی اللہ کوئی حکم کریں ہم اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو حضور کون سے بھائی آپ کو یاد آ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں تم نے تو مجھے دیکھ کر ماننا ہے نا, تم نے مجھے دیکھا ہے, لیکن میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے والدین کے بدلے میں ہماری کوئی اولاد بھی لے لے, مال و متاع بھی لے, ہم پیسے دینے کو بھی تیار ہیں, ساری دنیا دینے کو تیار ہیں,
بدلے میں کوئی ایک دفعہ ہمارے آقا کی زیارت کروا دے. حضور نے فرمایا وہ اپنے بچے بھی میری خاطر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اپنا مال متا بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ان کی خواہش کیا ہوگی کہ ہمیں جناب بڑا انعام ملے؟ نہیں, ان کی خواہش ہوگی کہ ہم اپنے نبی کی ایک دفعہ زیارت کر لیں, حضور کی ہمیں زیارت ہو جائے. اے لوگو, آقا کریم علیہ السلام کو ہم یاد آتے رہے, ہمیں یاد کر کر کے حضور روتے رہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم کو رضا, یاد اس کی عادت کیجئے جو پیدا ہوا تو اپنے امتی کو یاد رکھا, جو جوان ہوا تو امتی کو یاد رکھا. سیدی داتا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس رات حضور علیہ السلام معراج پر گئے ہیں, اللہ رب العالمین کی زیارت کی. حضور سیدی داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کو اپنی امت کا خوف اور محبت نہ ہوتی, اپنی امت کی محبت نہ ہوتی, تو میرے آقا نے کبھی واپس نہیں آنا تھا, حضور نے ادھر ہی رہنا تھا. لیکن حضور کو پتہ ہے یہ میرے گناہگار امتی ہیں, یہ بھٹک جائیں گے. میرے آقا کریم علیہ السلام جب تک ہم میں موجود ہیں اللہ کا عذاب بھی ٹلا رہے گا. اگر اس امت کا خوف نہ ہوتا تو حضور کبھی واپس نہ آتے. اور جو پیدا ہونے سے قبر مبارک تک, اور جب لوگ ہمیں قبروں میں ڈال کر آ جائیں گے, تب سے لے کر جب میدان حشر میں ماں بھی چھوڑ جائے گی, باپ بھی چھوڑ جائے گا, بھائی بھی چھوڑ جائیں گے, بچے بھی رخ پھیر جائیں گے, ساری کائنات کی محبتیں منہ موڑ جائیں گی. پھر مجھے صدقے دل سے بتائیں, وہاں پہ جہاں پہ ماں کام نہ آئی, بھائی دوست احباب کام نہ آئے, پھر کون ہوگا جو بول کے کہے گا آ جاؤ آنا لہا, میں آج تمہارے لیے بیٹھا ہوں, آج میں تمہارے لیے بیٹھا ہوں, آ جاؤ آج میں تمہیں سینے سے لگا لوں. پھر آپ مجھے بتائیں کہ جس نے ہر جگہ پہ ہمارے کام آنا ہے, پھر اس پہ انگلیاں اٹھانی چاہیے کہ سر اٹھا کے مان لینا چاہیے؟ مان لینا چاہیے نا. پھر یہ سوال نہیں کرنے چاہیے کہ میلاد ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک بڑی محبت کی بات ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا جان ہیں, حضور کے چاچا جان ہیں. تو حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ حضور مجھے ایک بات تو بتائیں. کیا بات ہے؟ حضور بڑے آپ ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اب یہ بات بڑی مزیدار ہے, بڑی محبت والی بات ہے. حضور ذرا یہ بتائیں بڑے آپ ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اب چاچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, تو چاچا تو پہلے ہی ہوگا نا. تو حضور آپ مجھے بتائیں بڑے آپ ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو سنا ذرا حضرت عباس کا جواب. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں, لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا. سمجھ آئی ہے جواب کی کہ نہیں آئی؟ جس کو ذرا آئی ہے میں پھر جملہ دوہرا دوں, شاید آپ کو پھر سمجھ آ جائے. بڑے آپ ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چاچا جان فرمانے لگے بڑے حضور ہیں, بڑے حضور ہیں, لیکن پیدا میں پہلے ہوا ہوں. ان کے جواب نے یہ ثابت کر دیا کہ پہلے پیدا ہونا یا بعد میں پیدا ہونے کی بات نہیں ہے. بات سب سے بڑی یہ ہے کہ کوئی چاہے حضور سے پہلے آیا ہے یا کوئی چاہے حضور کے بعد آیا ہے, سب سے افضل اللہ نے آمنہ کے لال کو ہی بنایا ہے. وہ سب سے بڑے حضور ہی ہیں, سب سے اولا ہو والا, سب سے بالا ہو والا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دھولا. یہ ہمارے نبی ہیں, یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب جو میں مین بات کرنے لگا ہوں, ذرا آپ ذرا سنیے گا ذرا توجہ سے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نے میلاد منایا تھا یا نہیں منایا تھا؟ ہوتا ہے سوال کہ نہیں؟ صحابہ نے یہ جلسے جلوس کیے یا نہیں کیے؟ آپ مجھے بتائیں صحابہ نے انٹرنیٹ استعمال کیا تھا؟ یہ میں صرف آپ کو عقلی پہلے ایک دلیل دینے لگا ہوں. کیا صحابہ نے لینڈ کروزر پر گاڑیوں پہ سفر کیا تھا؟ کیا صحابہ نے اتنی عالی شان مسجدوں میں نماز پڑھی تھی؟ کیا صحابہ کے دور میں یہ اچھے کلین ہوتے تھے؟ صحابہ کے دور میں اتنے اچھے کپڑے ہوتے تھے؟
کوئی چیز آپ مجھے بتائیں جو صحابہ کے زمانے میں ہو اور ہمارے زمانے میں بھی چلی آ رہی ہو. ہماری ثقافت بالکل بدل گئی ہے. آج تک آپ مجھے بتائیں, موبائل ہے, صحابہ نے استعمال نہیں کیا, تابعی تبع تابعین 10 صدی ہجری تک کسی نے استعمال نہیں کیا. یہ تو ابھی سے 150-200 سال ہوئے نا. آپ مجھے بتائیں پوری امت اور وہ بھی لوگ جو یہ فتویٰ دیتے ہیں فلاں صحابہ نے کیا, فلاں صحابہ نے کیا, فلاں صحابہ نے کیا, وہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ گاڑیوں میں وہ بھی سفر کرتے ہیں, اچھے کپڑے وہ بھی پہنتے ہیں, اچھی کوٹھیوں میں وہ بھی رہتے ہیں, اچھی ہوٹلوں میں وہ بھی جاتے ہیں, موبائل وہ بھی استعمال کرتے ہیں, انٹرنیٹ وہ بھی استعمال کرتے ہیں. آپ ذرا وہ بتائیں کیا یہ صحابہ نے استعمال کیا تھا؟ کہتے ہیں جی نہیں کیا تو نہیں تھا, لیکن اچھی بات ہے, اس میں کون سی قباحت ہے؟ آپ مجھے بتائیں اگر صحابہ نے گاڑیوں میں سفر نہیں کیا تو سفر کر لینا اچھی بات ہے. اگر صحابہ نے عالی شان مساجد تعمیر نہیں کی تو پھر آج عالی شان مساجد میں بیٹھ کر تقریریں کر لینا اچھی بات ہے. اچھے کپڑے صحابہ نے نہیں پہنے, اگر آج ہم نے برانڈڈ سوٹ پہن لیے تو اچھی بات ہے, جسم کو ڈھانپنے کے لیے اچھی بات ہے. تو مجھے بتائیں پھر رسول اللہ کا نعرہ لگانا بری بات ہے؟ پھر حضور کے میلاد کا جشن منانا بری بات ہے؟ جن صحابہ نے اپنے ماں باپ حضور پہ قربان کر دیے, کیا انہوں نے یہ کہنا تھا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی خوشی نہیں منانی؟ بلکہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, آقا کریم حجرے سے تشریف لائے, صحابہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. جیسے آقا کریم تشریف لائے صحابہ خاموش ہو گئے تو حضور اسلام نے فرمایا صحابہ کیا کر رہے ہو بیٹھ کر؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ کو عطا کیا ہے. ہم خوشی منا رہے ہیں, ہم جناب بیٹھ کر جلسہ کر رہے ہیں, بیٹھ کر ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا 1000 دفعہ شکر کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا. تو پھر بھائی صاحب یہ جلسہ تو صحابہ نے کر دیا ہے, یہ میلاد کا جلسہ تو صحابہ نے منا دیا ہے, تو اب ان کی سنت پہ عمل کرنے والے کو آپ کہیں کہ یہ مشرک ہیں, یہ بدعتی ہیں, پھر یاد رکھیں یہ حضور سے صرف غداری ہے, یہ حضور کے ساتھ محبت اور عشق نہیں ہے. محبت اور عشق یہ ہے کہ جب بھی تیرے سامنے آقا کا نام آئے تیری زبان سے ایک ہی بات نکلے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے. جو بات میں عرض کرنے لگا تھا صحابہ نے کیا یا نہیں, اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے 560 سال پہلے مکہ معظمہ میں ایک میلاد النبی کا جلسہ ہوا تھا. آقا کریم کی ولادت باسعادت سے پہلے ابھی حضور زارن دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. مکہ معظمہ میں اللہ کے گھر میں ایک عالی شان جلسہ ہوا, بہترین جلسہ ہوا, جس میں بیٹھ کر یہ کہا گیا کہ میرے محبوب تشریف لا رہے ہیں. میں وہ جلسہ آپ کے سامنے سناتا ہوں, لیکن ایک بات سنیں. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نا اس دنیا میں, تو جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جھنڈے لگائے تھے, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, اور ایک کعبہ معظمہ کے اوپر. 3 جھنڈے. یہ کثیر مفسرین نے اور محدثین نے اور حضور کی سیرت نگاروں نے یہ بات نقل کی ہے. 3 جھنڈے لگائے تھے. اور ہمارے ایک بہت بڑے خطیب ہیں اہل سنت کے, وہ ایک جلسے میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضور اسلام کی آمد پر 3 جھنڈے لگے تھے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا جلسے میں, کہنے لگا کہ حضور ٹھیک ہے 3 جھنڈے لگے تھے, لگے کس لیے تھے, کیوں لگے تھے, اس کا جواب دیں. اب مجھے وہ الہامن بات یاد آ گئی تو اس لیے ذرا ذوق کے لیے کر دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یار یہ تو مانتے ہو نا کہ جھنڈے لگے تھے. کہتا ہاں جی یہ تو مانتے ہیں کہ مشرق اور مغرب اور کعبے کے اوپر جھنڈے لگے تھے. فرمایا چلو شکر ہے یہ تم مان گئے کہ جھنڈے لگے تھے, اب اگلی بات بھی مان جاؤ گے. کہنے لگے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا جناب جبریل علیہ السلام کو کہ ایک مشرق میں لگاؤ,
ایک مغرب میں لگاؤ، ایک میرے گھر کے اوپر لگاؤ، اور مشرق سے مغرب تک ساری زمین کور ہو گئی، جھنڈے لگ گئے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین میرے آقا کے میلاد کے لیے بنی ہے۔ تو اب جس کو میرے آقا کا میلاد اچھا نہیں لگتا وہ زمین چھوڑ کے کہیں اور دفع ہو جائے، کیونکہ مشرق سے مغرب تک جھنڈے میرے آقا کے لگے ہوئے ہیں، حضور کی آمد کے جھنڈے لگے۔ اور کعبہ معظمہ میں جھنڈا اس لیے لگا تھا تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے حضور کی ولادت پہ جھنڈے لگانے اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ خیر، جو میں بات کر رہا تھا، کعبہ معظمہ میں 560 سال پہلے ایک عظیم جلسہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد میں سے ایک حضور اسلام کے جد امجد کا نام حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کا اور نبی کریم علیہ السلام کا فاصلہ 560 سال کا ہے، 560 سال کا فاصلہ ہے۔ اور یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں، یہ بات البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے نقل کیا اس کو، اور سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد کے اندر امام ابو یوسف صالحی علیہ رحمہ نے اس کو نقل کیا، اور بھی محدثین نے اس کو نقل کیا۔ کہنے لگے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن، جمعے والے دن ساری قریش کو، سارے قبیلے کو اکٹھا کرتے اور کعبے میں بٹھاتے اور ایک خطبہ دیتے تھے، ایک خطبہ۔ حضرت کعب، ابھی آقا کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضرت کعب ایک خطبہ دیتے۔ اب خطبہ کیا ہے وہ بھی نقل کیا ہے۔ خطبہ اس کا پس منظر اقتباس یہ تھا کہ لوگوں، یہ دن بھی گزر جاتا ہے، رات ہوتی ہے تو رات بھی گزر جاتی ہے، یوں ہی وقت گزرتا چلا جائے گا، یہ وقت رکنے والا نہیں۔ بتاؤ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ مر کر اس دنیا سے چلا جائے پھر وہ دوبارہ واپس آ جائے؟ سب کہتے جی نہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کبھی، یہ حضرت کعب خطبہ دے رہے ہیں اپنی قوم کو، حضرت کعب کہتے بتاؤ میری قوم، کبھی تم نے دیکھا ہو کہ کوئی قبر سے باہر نکل کے آیا ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ تو فرمایا پھر سن لو، میں تمہیں ایک عجیب غریب بات سنانے لگا ہوں۔ فَإِنَّهُ قَوْمٌ، اے میری قوم توجہ سے میری بات سن لو، کوئی مر کر چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، کوئی قبر میں لیٹ جائے تو زندہ ہو کر دوبارہ نہیں آتا۔ فرمایا میں تمہیں ایک غریب عجیب خبر دینے لگا ہوں۔ کون سی؟ فرمایا شاید تم تعجب کرو کہ یہ بات کون سی ہے۔ کہنے لگے سن لو، فَسَيَّأْتِ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، ان قریب تمہیں ایک ایسی خوشخبری دی جائے گی اور بڑی خوبصورت خوشخبری ہوگی۔ کون سی خوشخبری؟ خوشخبری یہ ہے وَسَيَخْرُجُ مِنْهُ نَبِيٌّ کریم، ان قریب تمہارے پاس اللہ کے ایک نبی تشریف لائیں گے، اللہ کے ایک نبی تشریف لے کر آئیں گے۔ پھر سن لو، یہ کتنی دیر پہلے کا خطبہ ہے؟ 560 سال پہلے اپنی قوم کو خطبہ دے رہے ہیں کہ ایک نبی آ رہے ہیں۔ کون سے نبی ہیں جی وہ؟ پھر آپ نے ان کا نام بھی لیا، آپ نے فرمایا بِذَالِكَ جَاءَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ علیہم السلام۔ فرمایا یہ بات میں نے نہیں کی، یہی خوشخبری موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دی تھی، اور یہی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دی، اور میں بھی تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں۔ سن لو، ایک نبی آ رہا ہے، ایک نبی آ رہا ہے۔ یہی خوشخبری انبیاء اپنی قوموں کو دیتے رہے، اب میں بھی تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ ان قریب تمہارے پاس ایک اللہ کے نبی آ رہے ہیں، ایک اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ حضور کون سے نبی ہیں وہ؟ ان کا کوئی نام، ان کا کوئی اسم؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ سن لو، آپ پھر فرمانے لگے علی غفلۃ یاتی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یاد رکھو، یہ نہ ہو کہ تم سوئے رہو جب وہ تشریف لے آئیں اور تم غفلت میں رہو۔ فرمایا یاد رکھنا اس نبی کا نام محمد ہوگا،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो नबी आएंगे उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, याद रखना। फिर फरमाने लगे हाय, फरमाने लगे या लैतनी, हाय मेरे लिए बर्बादी, काश जब वो महबूब तशरीफ लाएं इसी मक्के में, ए मेरी कौम काश उस वक्त मैं जिंदा रहूं, मेरे हाथ मेरे कान सलामत रहे, मेरी जिंदगी हो तो मैं उसकी दावत पर ऐसे लब्बैक कहता हुआ सब कुछ उस पे कुर्बान करूं जैसे कोई ऊंट अपने मालिक की बात पे दौड़ता चला आता है। फरमाया मेरी कौम पर मुझे पता है कि जब वो नबी आएगा, ऐलान करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, ये सारी कौम उसके खिलाफ हो जाएगी और उसको नामुराद करने के लिए, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए सारी कौम इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन याद रखो, खुशखबरी है उसके लिए जिसके ज़माने में महबूब तशरीफ़ ले आए। तुम याद रखना, तुम में से कोई बंदा भी अगर जिंदा रहा उस ज़माने तक, तो मेरी बात कान खोल के सुन लो, उस नबी को मान भी लेना और जहां तक हो सके उस नबी की खिदमत भी करना। मैं तुम्हें ये दरस दे के जा रहा हूं, याद रखना। अब आप मुझे बताएं, आप सिद्ध के दिल से फैसला करें। अभी तो महबूब तशरीफ भी नहीं लाए थे, तो हुजूर की आमद के जलसे हो रहे हैं, वो भी बाहर नहीं, को फैसलाबाद और कराची में नहीं, कहां पे? अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में। अब ये बात तो साबित करती है ना कि अल्लाह ने अपने महबूब की आमद पे हर चीज को सजा दिया था। जन्नत को सजा दो, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो। ए फरिश्तों, तुम भी सब बस्ता खड़े होकर दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दो। या अल्लाह, क्या हो रहा है? आज मेरा महबूब तशरीफ लेके आ रहा है, आज इमामुल अंबिया आ रहे हैं। आज कुछ भी हो जाए, तुमने मेरे महबूब की पैदाइश पर फूलों की पत्तियां निछावर करनी हैं। सारी कायनात सज गई, सारे आसमान सज गए, ज़मीन सज गई, मशरक़ मगरब शमाल जुनूब। और याद रखो, जब हुजूर तशरीफ़ लाए, मशरक़ के जानवर मगरब वालों को, मगरब के जानवर मशरक़ वालों को, ज़मीन वाले आसमान वाले, चरिंद परिंद दरिंद जिन्नात, हर चीज़ एक दूसरे को मुबारक दे रही थी। मुबारक हो किस बात की? आज इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं, आज हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। ओ भाई, फिर याद रखो, इब्ने कसीर नकल करते हैं, कहते शैतान जब की कायनात बनी है सिर्फ 4 दफा रोया है। कितनी दफा? 4 दफा रोया बस। कब कब? कहने लगे जब अल्लाह ने उस पर लानत की थी, जब उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, जब लानत की तब शैतान रोया। फिर उसके बाद जब अल्लाह ने उसको ज़मीन पे फेंका तब रोया। और तीसरी दफ़ा जब कुरान मजीद की सूरह फातिहा नाज़िल हुई तब रोया। अब चौथी दफ़ा जो बंदा शैतान का तरीका अपना के बैठा हुआ है, ये बात मेरी नहीं, ये मेरे पास किताब है अल बिदाया वन निहाया, ये हमारी बड़ी मोतबर तरीन किताब है, तो जिसको हवाले की ज़रूरत हो वो देख सकता है। चौथी दफ़ा कब रोया? इब्ने कसीर कहते हैं तब जब मेरे आका तशरीफ़ लेकर आए थे। उसने कहा कि बस अब मेरा धंधा बंद हो गया, अब बुतों की पुरसश गई, अब क्या है? अब इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। अब ये कौम जो बुतों को पूछती है, ये बुतों को छोड़कर अब ये कलमा पुकारेगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब कुछ भी हो जाए, अब ये कौम मेरे धंधे में आने वाली नहीं। अब मुझे बताएं, कायनात की हर चीज़ खुश हो गई जब हुजूर तशरीफ़ लेकर आए, और शैतान गमज़दा हो गया जब हुजूर तशरीफ़ लेकर आए। और हम सुन्नत अदा कर रहे हैं जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम की। जब हुजूर तशरीफ़ लाए सारे फरिश्ते खुश थे, अल्लाह की ज़ात भी खुश थी कि महबूब, अगर मैंने तुझे पैदा ना किया होता तो मैंने ये कायनात बनानी किस लिए थी? इकबाल तो कहते हैं ना, लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हिबाब, शौक तेरा अगर न हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब,
اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا کیسے سجتی, یہ بنتی نہ کائنات. اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے اپنے محبوب کے لیے. اب آگے آئے گا ربیع الاول شریف, صرف 1 2 3 دن کی مسافت پر آپ دیکھیں گے ہوائیں جھومنا شروع ہو جائیں گی, ہوائیں مہکنا شروع ہو جائیں گی, کائنات کے غم زدہ خوش ہونا شروع ہو جائیں گے. کس لیے کہ آج امام الانبیاء کی ولادت باسعادت ہے. جب حضور کو آئے ہوئے اس دنیا میں 1500 سال ہو گئے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو جشن میلاد النبی ہے یہ پورا 1500 سالہ جشن میلاد النبی. بولے نا ذرا سبحان اللہ. پورے 1500 سال ہو گئے, یہی فتوے لگ رہے ہیں منانا جائز ہے کہ نہیں جائز, یہی کہہ رہے ہیں یہ جھنڈے نہیں جائز. لیکن بتائیں نا اللہ نے وعدہ کیا کہ نہیں, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. جیسے جیسے یہ لوگ فتوے لگاتے ہیں ہر سال بڑھ چڑھ کر یہ حضور کے غلام میلاد مناتے ہیں اور کہتے ہیں یاد رکھو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ہم اس دفعہ بھی انشاءاللہ 1500 سالہ عید میلاد النبی منا کر بتائیں گے کہ یاد رکھو ہمارا جینا بھی اپنے آقا کے لیے, ہمارا مرنا بھی اپنے آقا کے لیے. سب نعرہ ذرا اللہ. حضرات دوستو اسی گلی گلی یہی اعلان کر رہے ہیں, ساری کائنات میں ہی سبق دے رہے ہیں. تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد. تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد. اساں سن دے آئے قدیم حدیثاں کہ دکھیاں دے وساں دے محمد. اساں سن دے آئے قدیم حدیثاں کہ دکھیاں دے وساں دے محمد. تو جو کچھ بھی منگلئی آقا تو من گھے جے دیندا خدا ہے ونڈیں دے محمد. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ذات والا صفات ایسی ہے, ان کے اوپر بھی تان و تشنیع سے لوگ باز نہیں آتے. لیکن اب ایک طرف ان لوگوں کو رکھیں جو لوگ اپنے محبوب پہ انگشت زنا کرتے ہیں, اور ایک جانب ذرا یہ بات سن لیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب خیبر فتح ہوا نا تو اس کے مال غنیمت میں سے ایک گدھا حضور اسلام کے پاس تھا. خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک گدھا حمار مبارک آقا کریم اسلام کے پاس تھا. جب حضور کے سامنے اس کو لایا گیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ما اسموں کا, بتا بھی تیرا نام کیا ہے. اب سننا یہ بات, اس بات کو البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے نقل کیا اور امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس کو نقل کیا. اس کے علاوہ کثیر محدثین نے اس کو نقل کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ما اسموں کا, بتا تیرا نام کیا ہے. اس نے کہا جی میرا نام یزید بن شہاب ہے. اس گدھے نے کہا میرا نام یزید بن شہاب ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے, آج کے بعد تیرا نام یزید بن شہاب نہیں ہے, آج کے بعد تیرا نام یافور ہے. میں نے تیرا نام بدل دیا ہے. تیرا نام کیا ہے؟ یافور ہے. تیرا نام اب یافور ہے. اب سننا ذرا یہ گدھے کی بات.
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا وہ کھڑا رہا گدھا. پھر اس نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی. گفتگو کہنے لگا یا رسول اللہ ایک میرا سوال ہے. گدھا کہنے لگا یا نبی اللہ ایک میرا سوال ہے. کیا سوال ہے؟ حضور میری پشت میں پچھلی جتنی میری اجداد کی پشت آئی ہے حضور 60 گدھے ایسے گزرے ہیں جن کے اوپر صرف نبیوں نے سواری کی ہے. ہماری پشت میں خاندان میں 60 گدھے ایسے ہیں جن پر صرف نبیوں نے سواری کی ہے. یا نبی اللہ اس ساری نسل میں سے بس آخری میں ہوں اور نبیوں میں سے سب سے آخری آپ ہیں. آپ کو لگتا ہے جملہ ہی سمجھ نہیں آیا. آپ نے سو کر گزار دیا. جاگ رہے ہو کہ سوتے ہو؟ تو پھر سبحان اللہ بولو نا, سیر نہ ہلائی جاؤ. ہاں حضور 60 گدھے میری نسل میں گزرے ہیں, ان سب گدھوں پر نبیوں نے سواری کی ہے. یا رسول اللہ اب میں آخری رہ گیا ہوں, بس گدھوں میں سے سب سے آخری میں ہوں اور نبیوں میں سے آخری آپ ہیں. حضور اب اچھا یہاں پہ بات سن لیں. اور یار کائنات کے گدھے کو پتہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں. یہ کس نسل کے گدھے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ میرے آقا آخری نبی ہے؟ یہ تو گدھے نے بھی کہہ دیا. جس کو نبوت کا مقام سمجھ نہیں آتا وہ گدھوں سے بھی بدتر ہے. یہ کائنات کے غلیظ یہ گندے گدھوں سے بھی بدتر ہے جن کو نبوت کا مقام ہی سمجھ نہیں آیا. اس گدھے نے کہا یا رسول اللہ میں نے بڑی مار کھائی اپنے مالک سے, وہ مجھے بھوکا بھی رکھتا تھا. حضور مجھے مارتا بھی تھا. کس لیے؟ یا رسول اللہ وہ جب بھی میرے اوپر بیٹھنا چاہتا تھا میں اس کو نیچے گرا دیتا تھا. مجھے پتا تھا کہ میری پشت پہ سوائے امام الانبیاء کے کوئی نہیں بیٹھ سکتا. میں نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا. حضور میں نے آپ کی خاطر بڑی مار کھائی ہے. یا رسول اللہ وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا اس لیے کہ میں اس کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا تھا. حضور وہ جو یہودی تھا, یہ پہلے یہودی کی ملکیت میں تھا گدھا, یافور, کہنے لگا حضور وہ یہودی آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتا تھا, گندی زبان استعمال کرتا تھا. یا رسول اللہ وہ مجھے مارتا بھی بہت تھا, وہ مجھے بھوکا بھی رکھتا تھا. یا نبی اللہ اب آپ کرم فرمائیں. پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیا. پھر حضور اس پہ سواری کرتے تھے. اب اس سے جو اگلی بات ہے وہ اور محبت والی اور حیرت انگیز بات ہے. وہ حضور کا قاصد بھی تھا. حضور مسجد میں بیٹھ کر فرماتے نا اے یافور جاؤ فلاں کو بلا لاؤ, تو وہ یافور نکلتا اور سیدھا گھروں سے نکلتا ہوا جاتا ہوا سیدھا جس بندے کا نام لیتے حضور فلاں کو بلا کے لے کے آنا ہے, چاہے وہ مدینے کے آخر پہ اس کا گھر تھا, اس کے گھر دروازے کو جا کر ٹکر مارتا اور جب وہ باہر نکلتا اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ حضور کا قاصد بن کے آیا ہے. وہ اشارہ کرتا سر سے چل بھئی تجھے امام الانبیاء بلا رہے ہیں, تجھے حضور بلا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ایک نام کا ایک بندہ تھوڑی ہے. عبداللہ نام کے صحابہ کتنے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن حذافہ, عبداللہ بن سلمہ, عبداللہ الخراتی, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن ابی سلیمہ. 13 صحابہ کرام تھے جو مدینے میں رہتے تھے. اگر حضور نے کہا نا کہ عبداللہ بن عمر کو بلا کے لے کے آنا ہے, وہ کبھی عبداللہ بن سلمہ کے گھر نہیں گیا, وہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جاتا, وہ سیدھا اسی کے گھر جاتا. مجھے بتائیں اس گدھے کو کیسے پتا تھا کہ یہ عبداللہ بن سلمہ ہے؟ بات محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے جس کو حضور پسند کر لینا پھر اس کو ساری کائنات کا پتہ چل جاتا ہے. یہ گدھوں کی بات نہیں ہے, کوئی کمینے لترے پترے. اور یہ خواجہ غلام فری فرمایا نا کہ تیرے نام تو مفت وکان دریاں, تے تیرے نام تے ڈھکرے کھام دیاں, تیرے باندیاں دی میں باندھ رہیاں, وط آ تو ملک وار سجن. یا رسول اللہ میں آپ کی اس گدھے کا بھی غلام ہوں جس کو آپ کی برکت سے یہ تو سمجھ آ گیا نا
کہ اگر میں نے آخری نبی ماننا ہے تو یہی آمینہ کے لال کو ماننا ہے. اور گدھے کو سمجھ آ گئی, گدھے کو سمجھ آ گئی. آج تو وہ پھر حضور کو اپنے دکھڑے سناتا تھا, پچھلی اپنی داستانیں سناتا تھا. یا رسول اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. یار آپ مجھے بتائیں, آج آپ کی اور میرے پاس اپنے بچوں کی باتیں سننے کا ٹائم نہیں, اپنے ماں باپ کے دکھ سننے کا ٹائم نہیں. قربان جائیں اس نبی پر جس کو جانور بھی اپنے دکھ سناتے ہیں تو محبوب سن لیتے ہیں. قربان جائیں اس نبی کی ذات پر جس کو پرندے بھی دکھ سنائیں تو محبوب سن لیتے ہیں. یہ تو گدھوں کو بھی پتہ ہے اگر مشکل حل ہونی ہے تو یہ آمینہ کے لال کے طفیل ہی حل ہونی ہے. یار کتنی عجیب بات نہیں کہ گدھے بھی. پھر حضور علیہ السلام کا جب ظاہری وصال ہو گیا, حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے, اور یہی یافور اپنے محبوب کو ڈھونڈتا رہا. کبھی مدینے کی کسی گلی میں, کبھی کسی گلی میں, کبھی کسی دیوار کے ساتھ سر مارتا ہے, کبھی کسی کے دیوار کے ساتھ سر مارتا ہے. محبوب نظر نہیں آئے. 3 دن یہ محبوب خدا کو ڈھونڈتا رہا بازاروں میں, لیکن جب حضور تشریف نہ لائے, حضور نظر نہ آئے, تو یہی یافور ابو الحیثم نامی ایک بندے کے کنویں پر جا کر اس کنویں میں گر کر مر گیا. اس گدھے کی قسمت پر بھی لاکھوں سلام, جو مرا بھی تو آمینہ کے لال کی محبت میں مر کر گیا, جس نے بتایا کہ مرنا تو ہے لیکن اگر مرنا ہے تو آمینہ کے لال کی عشق میں مرو. اگر جانا ہے تو جانا تو ہے, لیکن جانا ہے تو عزت سے جاؤ, محبت سے جاؤ. یہ تمہیں دنیا کی محبتیں کیا دے گی؟ حضرات مجھے بتائیں کہ وہ بندہ تو میں کہوں گا اس گدھے سے بھی گیا گزرا ہے جس کو اپنے علم پر ناز ہے لیکن امام الانبیاء کی عزت کا وہ محافظ نہیں, جس کو اپنے پیسے پر ناز ہے لیکن اس کو مقام میں نبوت سمجھ نہیں آیا. لوگوں, آقا کی محبت, آقا کا عشق, اللہ نے اس کائنات کی روح رکھا ہے, چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہے, پرندوں کی شکل میں ہے, کوئی بھی ہے. ہر چیز میرے آقا کو اللہ کا آخری نبی مانتی ہے. یہ گدھوں کو بھی پتہ ہے, اور یہ دنیا کے کچھ گدھے ہیں جن کو اپنے علم پر ناز ہے لیکن مقام نبوت کا نہیں پتہ. یاد رکھو اعلیٰ حضرت فرما گئے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تم جتنے مرضی فتوے لگاؤ لیکن یاد رکھو قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی میدان حشر میں, قیامت میں جدھر جدھر بھی تم جاؤ گے, سب سے اونچا جھنڈا تمہیں آمینہ کے لال کے نظر آئے گا. کیوں کہ وارفعنا اللہ کا ذکر کا ذمہ کسی انسان کا نہیں, یہ میرے اللہ کا ذمہ ہے. یاد رکھو کہ آقا کریم الاسلام کی عزت ہی ایک مومن کی شان ہے, اور ان کی عزت پہ مر مٹنا ہی ایک مومن کا خاصا امتیاز ہے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.